السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں اس خبرنامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ افغانستان کے بلخ میں طالبان کا حملہ، افغان کمانڈو سمیت 3 ہلاک، 41 زخمی۔ حماس کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں ترکی عالمی سطح پر تنہا ہو جائے گا، ترک صدر کی حماس رہنماؤں سے ملاقات کے تناظر میں امریکی وزارت خارجہ کا بیان۔ سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیوں کا امریکی مطالبہ کیا مسترد، دوسری جانب ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ ایران کے مذاکرات رہے مثبت۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات ہو سکتے ہیں بحال، کشیدگی کے باوجود دونوں ملکوں نے اقتصادی معاہدے کی پیش رفت پر کیا اتفاق۔ پاکستان میں 3 روز سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری، 90 افراد ہوئے ہلاک، 1000 سے زائد مکانات منہدم۔ لون موٹورین معاملے میں سپریم کورٹ نے مودی حکومت کی سرزنش کی، 7 دن میں سود پر چھوٹ کی صورتحال کو واضح کرنے کا دیا حکم، 1 ستمبر کو ہوگی اگلی سماعت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق شمالی صوبے بلخ میں فوجی کمانڈوز پر ایک حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 41 زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق اس حملے میں کمانڈو فورس کے 2 اہلکار ہلاک، 6 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ باقی تمام متاثرین عام شہری ہیں۔ فوجی کمانڈوز پر یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب افغان طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے اسلام آباد کے دورے پر ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے افغان طالبان کے وفد نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقات کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی سیاسی صورتحال اور بین الافغان مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات میں افغان طالبان کے وفد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بین الافغان امن مذاکرات کے جلد انعقاد کا خواہاں ہے۔ خیال رہے کہ افغان طالبان کا وفد ملا عبدالغنی بردار کی قیادت میں پیر کو پاکستان پہنچا تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق انہوں نے لبنان میں شیعہ تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک بیان کے مطابق فوج نے اسرائیلی سرحد کے قریب حزب اللہ کی چوکیوں کو فضا سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی لبنان سے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کے جواب میں کی گئی ہے۔ حالیہ ماہ کے دوران اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان مسلح جھڑپوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے کل منگل کے روز تل ابیب سے براہ راست سوڈان کے دارالحکومت خرطوم پہنچنے کے بعد سوڈان کے عبوری وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے کہا کہ ان کی امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ براہ راست اور شفاف بات چیت ہوئی ہے۔ بتا دیں کہ 15 سال کے بعد کسی امریکی وزیر خارجہ کا یہ سوڈان کا پہلا دورہ ہے۔ عبداللہ حمدوک نے کہا کہ ان مذاکرات میں سوڈان کو امریکہ کی دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے خارج کرنے پر بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ سوڈان کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے معاملے کو الگ الگ رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوڈان میں عبوری حکومت ایک محدود ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، جس کا مقصد ملک میں امن و استحکام کی بحالی، آزادانہ انتخابات کا آغاز اور دیگر ضروری اقدامات شامل ہیں۔ امریکہ نے ترک صدر رجب طیب اردوغان کی فلسطینی تنظیم اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے پولیٹ بیورو اسماعیل ہانیہ سمیت جماعت کی قیادت سے ملاقات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کی فہرست میں شامل حماس کی قیادت سے ترک صدر کی ملاقاتیں اور حماس کے ساتھ تعلقات انقرہ کو عالمی سطح پر تنہا کر رہے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان مورگن اورٹاگس نے ایک بیان میں واضح کیا کہ امریکہ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے۔ ترک صدر جب حماس کے
جن لیڈروں سے ملاقات کر رہے تھے ان میں سے ایک کو امریکہ نے اشتہاری قرار دے کر اس کے بارے میں معلومات کی فراہمی پر انعام کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز ترک صدر رجب طیب اردوغان اور حماس کے ایک وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات کی تصاویر سامنے آئی تھی، جس میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور نائب صدر صالح العروری کو دکھایا جا سکتا ہے۔ العروری کو امریکہ نے اشتہاری قرار دے رکھا ہے اور ان کے بارے میں معلومات دینے پر بھاری رقم کا انعام مقرر کیا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس نے ترکی اور یونان سے بحر روم میں گیس کے تنازع کو حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ حالیہ دنوں میں بحر روم کے مشرق میں گیس کے ذخائر پر یونان اور ترکی کے درمیان فوجی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے موجودہ صورتحال کو آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بہت بڑا بحران پیدا کر سکتی ہے۔ ایتھنز میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو نیٹو ممالک کے درمیان لڑائی کسی کے مفاد میں نہیں ہو سکتی۔ جرمن وزیر خارجہ اب ترکی روانہ ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران کے خلاف تمام پابندیاں بحال کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ 15 رکنی سلامتی کونسل اس حوالے سے اتفاق نہیں کرتی، لہٰذا امریکہ کو یہ مطالبہ ترک کر دینا چاہیے۔ سلامتی کونسل کی صدارت اس وقت انڈونیشیا کے پاس ہے، جبکہ سلامتی کونسل کے 13 اراکین نے امریکی مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ ان کے مطابق امریکہ ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری سمجھوتے سے الگ ہو گیا تھا، لہٰذا وہ معاہدے میں تبدیلیوں کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ایران نے بین الاقوامی جوہری ادارے IAEA کے ساتھ اپنے تازہ مذاکرات کو مثبت قرار دیا ہے۔ ایرانی جوہری ادارے کے سربراہ علی اکبر صالح نے IAEA کے سربراہ رافائل گارسی کے ساتھ تہران میں ملاقات کی، جہاں دو مشتبہ ایرانی جوہری تنصیبات کا معائنہ کرنے کی اجازت کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ گارس بین الاقوامی جوہری ادارے کے سربراہ منتخب ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں اور ایرانی حکومت کے ساتھ براہ راست تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور چین نے کئی شعبوں میں جاری کشیدگی کے باوجود اس سال جنوری میں طے پانے والے باہمی اقتصادی اور تجارتی معاہدے پر عمل درآمد کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام نے منگل کو فون پر تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بات چیت کی۔ اس معاہدے کے تحت چین 2 برسوں کے دوران امریکہ سے $200 بلین کا سامان خریدے گا، جن میں کاریں، مشینری، تیل اور زرعی پیداوار شامل ہیں۔ دونوں ملکوں کی جانب سے الگ الگ جاری کیے گئے بیانات میں منگل کو ہونے والی گفتگو کی تصدیق کی گئی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام نے اس حوالے سے بات چیت کی کہ چین معاہدے کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کرے۔ دوسری طرف بیجنگ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری بات چیت ہوئی، جس میں چین اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے میں عمل درآمد کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ لیبیا میں کئی سال سے جاری لڑائیوں کے بعد گزشتہ دنوں ہونے والی جنگ بندی کے بعد احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ احتجاجی مظاہروں کا آغاز اتوار کو اس وقت ہوا جب سینکڑوں مظاہرین نے دارالحکومت طرابلس کے شہداء اسکوائر میں جمع ہو کر حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین بدعنوانی، غربت، مہنگائی اور شہری سہولیات کے فقدان پر احتجاج کر رہے تھے۔ اتوار کو ہونے والے مظاہرے کو سرکاری فوج نے ہوائی فائرنگ کر کے منتشر کر دیا تھا، لیکن اب مظاہروں کا سلسلہ دوسرے شہروں تک پھیل گیا ہے۔ واضح ہو کہ تیل کے ذخائر سے مالا مال ملک لیبیا 2011 میں سابق فوجی حکمراں معمر غدافی کی حکومت کا تختہ الٹ جانے کے بعد سے خانہ جنگی کا شکار ہے اور ملک میں 2015 سے اقتدار کے لیے رسہ کشی جاری ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان میں مانسون کی 3 روزہ بارش کے باعث ملک بھر میں کم از کم 90 افراد ہلاک جبکہ 1000 سے زائد مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ پاکستان نیشنل ڈیزاسٹرز مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق شدید بارشوں اور مفلوج سیوریج سسٹم کی وجہ سے کراچی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کراچی میں رواں ہفتے مزید بارشوں کی توقع ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں وزیر اعظم عمران خان نے وہاں فوجی بھیجے تھے تاکہ رہائشی علاقوں سے پانی کے اخراج میں سول انتظامیہ کی مدد کی جا سکے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں ناقص بلدیاتی انتظامات کی وجہ سے
لگ بھگ ہر سال ہی ایسے حالات کا سامنا رہتا ہے۔ بتا دیں کہ ان دنوں مانسون کی بارشوں نے افغانستان، پاکستان، بھارت اور کئی دیگر جنوبی ایشیائی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔